البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، گزشتہ خطبہ میں واقعہ کربلا کے متعلق چند معروضات آپ کے سامنے پیش کی تھی. آج کے اس خطبہ میں اہل بیت اور صحابہ کرام، ان کے درمیان جو محبت ہے، الفت ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، کیونکہ ان ایام میں ایک طبقہ صحابہ کرام کو علیحدہ پیش کرتا ہے اور اہل بیت عظام کو علیحدہ پیش کرتا ہے. ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں. ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں. ہم ان کو علیحدہ نہیں کرتے. ایک آنکھ کا نور صحابہ ہیں تو دوسری آنکھ کا نور اہل بیت. ہم صحابہ والے بھی ہیں اور اہل بیت والے بھی ہیں. صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے، اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے. جو صحابہ کرام کا گستاخ ہے وہ بھی ایمان سے خارج ہے، اور جو اہل بیت کا گستاخ ہے وہ بھی ایمان سے خارج ہے. یہ قرآن، حدیثیں، دین، شریعت، یہ ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام. سب سے پہلے دین جنہوں نے محفوظ کیا وہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام. میرے بھائیوں، ہم ان دونوں کو علیحدہ نہیں کر سکتے. اہل بیت پہلے صحابی ہیں، پھر اہل بیت. صحابہ کا لفظ ہی ایسا ہے، اس میں صحابہ بھی آ جاتے ہیں، اہل بیت بھی آ جاتے ہیں.
اگر اہل بیت میں سے کوئی صحابی نہیں ہے تو وہ اہل بیت بھی نہیں ہے. اہل بیت میں پہلے صحابہ ہوئے پھر اہل بیت بنے, اور بہت سارے حضور علیہ السلام کے خاندان میں ایسے افراد تھے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا, نہ وہ صحابی ہیں نہ وہ اہل بیت. اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے. یہ غلط فہمی عوام میں مشہور کر رہے ہیں کہ صحابہ ایک علیحدہ جماعت ہے, اہل بیت علیحدہ جماعت ہے, دونوں ایک. میرے بھائیوں, صحابہ کرام نے اہل بیت کے اپنے نام رکھے بچوں کے, اور جو اہل بیت تھے انہوں نے صحابہ کرام کے نام رکھے اپنے بچوں کے. ایک دوسرے کے نام رکھنا یہ محبت کی علامت ہے یا نفرت کی علامت؟ محبت کی علامت. گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات کی تھی کہ واقعہ کربلا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے شہید ہوئے. کتنے؟ 9 بیٹے شہید ہوئے. یہ کھٹمل تو 1-2 کا نام لیتے ہیں, باقیوں کا نام نہیں لیتے. اگر نام لے لیں تو پھر حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے, لوگ ان کے جھوٹ کو سمجھ جائیں کہ تم جھوٹے ہو, اس لیے وہ نام ہی نہیں لیتے, بس وہ باتیں کرتے ہیں جن پہ عوام کو رونا آ جائے. میرے بھائیوں, واقعہ کربلا رونے والا واقعہ نہیں ہے, یہ تو جرت دلانے والا واقعہ. ان 9 میں سے حضرت علی کے جو بیٹے ہیں ان میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے, دوسرے بیٹے کا نام عمر ہے, اور تیسرے بیٹے کا نام عثمان ہے. اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے. تو جس سے یہ پتہ چلا کہ ان کے درمیان تو محبت تھی, ان کے درمیان تو الفت تھی. ان کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھنا یہ محبت کی علامت ہے, نفرت کی علامت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, لو انفقت ما فی الارض جميعا, لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. اللہ فرما رہے ہیں یہ مختلف گروہوں کے لوگ تھے, مختلف خاندانوں کے لوگ تھے, ہم نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی, ہم نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی, محبت پیدا کی. یہ آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح سچا بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے. ان کے درمیان اختلاف نہیں تھا, ان کے درمیان بغض نہیں تھا, ان کے درمیان حسد نہیں تھا, ان کے درمیان تفریق نہیں تھی, ان کے درمیان محبت تھی. اللہ فرمائے وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, ان کے درمیان محبت پیدا کرنے والا اللہ ہے. اگر ان کے درمیان محبت نہ ہوتی, ساری کائنات کا خزانہ خرچ کر دیا جاتا, تب بھی ان کے درمیان محبت پیدا نہ ہوتی. یہ تو وہ لوگ تھے جو چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے. 100 سال ان کی دشمنیاں چلتی تھی. ان کے درمیان اگر محبت پیدا کی ہے تو کس نے کی ہے؟ زور سے بولو, اللہ نے کی ہے. اللہ فرما رہے میں نے محبت پیدا کی, اور یہ کہتے ہیں نفرت کی, نفرت کی, نفرت کی. یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا صرف اس دور کے لیے نہیں تھا, یہ قرآن تو صبح قیامت تک رہے گا, اور یہ آیت بھی صبح قیامت تک رہے گی, اور یہ آیت بتاتی رہے گی کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبت تھی, نفرت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا,
اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کی ضمیر بتا رہی ہے کہ اس میں صحابہ بھی آ جاتے ہیں, اہل بیت بھی آ جاتے ہیں. اللہ صحابہ سے بھی راضی ہو گیا, اہل بیت سے بھی راضی ہو گیا, اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان پہ راضی ہو گیا, وہ اللہ پہ راضی ہو گئے. آج تک تو صحابہ سے راضی نہیں ہوا ہے؟ آج تک تو ابوبکر صدیق پہ راضی نہیں ہوا, آج تک تو فاروق اعظم پہ راضی نہیں ہوا, آج تک تو عثمان غنی پہ راضی نہیں ہوا, آج تک تو معاویہ پہ راضی نہیں ہوا, اور اللہ ان پہ راضی ہے. اللہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان پہ راضی ہو گیا, وہ میں پہ راضی ہو گیا, اور تو ان پہ راضی نہیں ہوا. اس سے پتہ چلا تو بندہ ہی نہیں. تو ہم قرآن کو مانیں گے, حدیث کو مانیں گے, کھٹمل کی بات کو نہیں مانیں گے, اس جھوٹے ذاکر کی بات کو نہیں مانیں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من ابغض اہل البیت فہو منافق, من ابغض اہل البیت فہو منافق. فرمایا جس نے اہل بیت سے بغض رکھا وہ منافق ہے. جس نے اہل بیت سے بغض رکھا وہ منافق ہے. اور دوسری حدیث میں امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ کی مثال تم میں ایسے ہے جیسے ہانڈیا میں نمک ہوتا ہے. صحابہ کرام کی حضور علیہ السلام نے مثال دی کہ میرے صحابہ کی مثال تم میں ایسے ہے جیسے ہانڈیا میں نمک ہوتی ہے. کیا مطلب؟ جس ہانڈی میں نمک نہیں اس کو لوگ پسند نہیں کرتے. فرمایا جس کے سینے میں صحابہ نہیں اسے اللہ اور اللہ کا رسول بھی پسند نہیں کرتا. دونوں کی مثالیں, دونوں کی عظمتیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی. تو اس لیے ہماری ایک آنکھ کا نور صحابہ ہے, دوسری آنکھ کا نور اہل بیت ہے. صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے, اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے. صحابہ کو بھی ہم مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. صحابہ کا منکر بھی کافر ہے, اہل بیت کا منکر بھی کافر ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں صحابہ اور اہل بیت کی کس طرح محبت تھی, کس طرح ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھی, کس طرح انہوں نے رشتے دیے, کس طرح رشتے لیے. انہوں نے رشتے دیے بھی ہیں, لیے بھی ہیں, اور رشتہ وہاں سے کیا جاتا ہے جہاں پہ محبت ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اور جہاں پہ نفرت ہو, جہاں دشمنی ہو, وہاں نہ رشتہ کیا جاتا ہے نہ رشتہ لیا جاتا ہے. صحابہ نے اہل بیت کو رشتہ دیا بھی, رشتہ لیا بھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے کیا ہیں؟ بولو ذرا. سسر. اور حضور علیہ السلام حضرت علی کے کیا ہیں؟ بولو 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 بولو. سسر. رشتہ داری بن گئی کہ نہیں؟ بن گئی نا. حضرت عمر میرے نبی کے کیا ہیں؟ سسر. اور حضرت علی عمر کے کیا ہیں؟ سسر. حضرت علی کی بیٹی عمر کے گھر, عمر کی بیٹی نبی کے گھر. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے سالے ہیں. حضرت ابو سفیان میرے نبی کے سسر ہیں. یہ سارے رشتہ داری میں جڑے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں, کڑی کے ساتھ کڑی مل رہی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ جس کا نام ہے وہ حضرت امام حسن کی بیوی ہے. ان کا تو اتنا قریبی تعلق. حضرت عثمان کے گھر میرے نبی کی 2 بیٹیاں, اور حضرت علی کے گھر میرے نبی کی 1 بیٹی. تو حضرت عثمان, حضرت امام حسن, امام حسین کے کیا لگے؟ بولو. خالو بھی لگے, خالو بھی لگے. رشتہ داریاں ہیں کہ نہیں؟ یہ رشتہ داریاں محبت کی علامت ہے یا نفرت کی؟ زور سے بولو. محبت کی علامت ہے. اور یہ رافضی کہتے ہیں ان میں نفرتیں تھی, ان میں کوئی نفرت نہیں تھی. رحماء بینہم,
اللہ فرما رہی ہے آپس میں تو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, ایک دوسرے پہ رام دل تھے, ایک دوسرے پہ فدا ہونے والے تھے, جان قربان کر دیتے تھے, ان کے درمیان کوئی نفرت نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, میرے نبی کی بیوی, امت کی ماں, امت کی بولو امت کی ماں, حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 بہنیں ہیں, اللہ بہنیں 8 بہنیں. اب ان 8 بہنوں کا دیکھو کہاں کہاں نکاح ہوا. ایک بہن کا نکاح حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہوا, ایک بہن کا نکاح حضرت حمزہ کے ساتھ ہوا, ایک بہن کا نکاح حضرت عباس سے ہوا, ایک بہن کا نکاح حضرت جعفر سے ہوا, ایک بہن کا نکاح حضرت عباس سے ہوا. اب یہ سارے سانڈو لگے کہ نہیں حضور علیہ السلام سے؟ حضرت عباس, حضرت جعفر, حضرت امیر معاویہ, حضرت حمزہ, یہ سارے میرے نبی کے سانڈو ہیں, ہم سن پہ ہیں. یہ تو کڑی کے ساتھ کڑی جڑی ہوئی ہے اور یہ توڑنا چاہ رہا ہے. میرے بھائیوں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے ہیں. کتنے؟ 2. ایک کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر, ایک کا نام ہے محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ. اب یہ جو حضرت محمد بن ابو بکر ہیں, ان کا نام ہے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا. یہ پہلے حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی. حضرت اسماء بنت عمیس حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی. حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے, حضرت اسماء بنت عمیس کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ. ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے محمد. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. بات بڑی توجہ سے سننا, توجہ کریں گے سمجھ آئے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اب یہ جو اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, ان کا نکاح ہو جاتا ہے حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا. اور یہ جو محمد حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا ہے, یہ حضرت علی کے گھر چلے گئے. اب بیٹا ابوبکر صدیق کا تربیت اور پرورش حضرت علی کے گھر ہو رہی ہے. یہ محبت کی علامت ہے یا نفرت کی؟ زور سے بولا یار. محبت کی علامت ہے. بیٹا ابوبکر صدیق کا تربیت حضرت علی کر رہے ہیں, پرورش حضرت علی کر رہے ہیں, حضرت علی کے گھر میں رہ رہے ہیں. یہ محبت کی علامت ہے. میرے بھائیوں, یہ فرقہ صرف گمراہی پھیلاتا ہے, نفرتیں پھیلاتا ہے. صحابہ کرام کا یہ دشمن فرقہ یہ صرف نفرت اور توڑ پھوڑنے لگا ہوا ہے. ان کے اندر کوئی جدائی نہیں تھی, کوئی نفرت نہیں تھی, کوئی تفریق نہیں تھی, یہ ایک تھے. پھر آگے سنیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہو جاتے ہیں, شادی ہوگی. ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بیٹا عبد الرحمن. ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ بول لو تھوڑا سا. آ رہی ہے نا؟ توجہ سے بیٹھو. حضرت عبد الرحمن جو ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں, ان کے گھر ان کی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے اسماء بنت عبد الرحمن. اور دوسرے بھائی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے محمد بن ابو بکر صدیق. اس کا نام کیا ہے؟ قاسم. کیا نام ہے؟ ایک پوتی اسماء, ایک پوتا قاسم. ابوبکر صدیق کے یہ دونوں پوتے ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ جو ربیب بیٹے ہیں, محمد ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے, ان کا نکاح کر دیتے ہیں. ان کے بیٹے کا نکاح, قاسم کا نکاح کرتے ہیں ابوبکر صدیق کی جو پوتی ہے اسماء اس کے ساتھ.
मोहम्मद का बेटा कासिम, उसका निकाह हो रहा है अब्दुर्रहमान की बेटी अस्मा से। आगे इनके आगे एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम रखा जाता है उम्मे फरवा। क्या नाम रखा? उम्मे फरवा। अब इस उम्मे फरवा का निकाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटा है मोहम्मद बाकिर, उसके साथ कर दिया। दोबारा समझो, हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा है मोहम्मद, दूसरा बेटा है अब्दुर्रहमान। मोहम्मद का आगे बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया कासिम। अब्दुर्रहमान की बेटी पैदा हुई, उसका नाम रखा अस्मा। कासिम और अस्मा का निकाह हुआ। आगे इनकी बेटी पैदा हुई जिसका नाम है उम्मे फरवा। उम्मे फरवा जब बड़ी हुई, इसका निकाह हुआ मोहम्मद बाकिर के साथ। ये मोहम्मद बाकिर कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? इमाम हुसैन का बेटा है। हजरत अली का पोता है। कितनी रिश्तेदारी गहरी होगी, कितनी रिश्तेदारी गहरी हुई। आगे मोहम्मद बाकिर का बेटा पैदा हुआ जिसको कहा जाता है इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। तो ये रिश्तेदारी बता रही है कि इनके दरमियान मोहब्बत थी, नफरत नहीं थी। कितनी गहरी रिश्तेदारी। ये जो 12 इमामों का नाम लेते ना ये राफजी, ये चल कहां है? अबू बकर सिद्दीक के नस्ल, जिसको ये तबर्रा करते हैं, गालियां देते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी मलंग ने पूछ लिया, अबू बकर सिद्दीक की बड़ियां तारीफा करते हो जी, उनकी बड़ी अजमतें आप बयान करते हैं। हजरत इमाम जाफर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक ने मुझे 2 मरतबा जन्म दिया है, 2 मरतबा जन्म दिया है। यानी निस्बत करके बताया कि मैं उनके दोनों तरफ से बेटा लगता हूं, मैं दोनों तरफ से उनकी औलाद हूं। मुझे 2 मरतबा जन्म दिया है, मैं उनकी सिफ़तें ना बयान करूं तो क्या करूं? तो मेरे भाइयों, ये बयान करने का मकसद ये है कि हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। हमारा अकीदा, हमारा नजरिया ये है कि सहाबा और अहले बैत दोनों एक जमात हैं। इनमें कोई तफरीक नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई जुदाई नहीं है। दोनों में मोहब्बतें थी, दोनों में अकीदतें थी, उल्फतें थी, इनके दरमियान मोहब्बत और प्यार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सहाबा इकराम भी बैठे हैं। हजरत अली तशरीफ लाए, जगह नहीं थी, मस्जिद भरी हुई है। हजरत अली तशरीफ लाए, जगह नहीं थी बैठने के लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने देखा ना कि हजरत अली आए, जगह नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और बुलाया कि यहां पे तशरीफ लाए, यहां पे बैठो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक यार दूसरे यार को जगह दे रहा है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलो जगह दे रहा है। तो आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फजल वाले ही फजल वाले को पहचानते हैं, फजल वाले ही फजल वाले को पहचानते हैं। यानी अबू बकर सिद्दीक भी फजल वाला है, फजीलत वाला है, और अली भी फजीलत वाला है, फजीलत वाला ही फजीलत वाले को पहचानता है। एक ने दूसरे को जगह दी, गोया कि दोनों का एक मकाम है, दोनों का मर्तबा है। तो मेरे भाइयों, ये बातें दिमाग में बिठाने वाली है। आज बहुत सारे मलंग राफी सहाबा किराम की तौहीन करते हैं, सहाबा किराम को बुरा भला कहते हैं। ये पिछले दिनों 2-4 दिनों की बात है, एक रजब भट्ट है कोई, तो टिकटॉकर मशहूर है, पता नहीं क्या है, उसने हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी की, बकवास की, लानत की। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम कौन हैं, हमारी जात क्या है, उनके सामने, उन बड़ों के सामने हमारी हैसियत क्या है? हम उनकी तौहीन करें। हजरत अमीर मुआविया मेरे नबी के साले लगते हैं, उनकी बहन मेरे नबी के घर है। मेरे नबी के साले होने के साथ साथ सहाबी रसूल, कातिबे वही,
64,65,000 मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहराने वाले एक चूड़ा उनके खिलाफ बकवास कर दे, हमारा ईमान बर्दाश्त कर सकते हैं? बोलो। तो मेरे भाइयों, हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि इन काफिरों को लगाम दे, इनके लिए सजा मुंतखब करे, उनको सूली पे लटकाए। जो हमारे बड़ों की तौहीन करे, कोई अहले बैत की तौहीन करे, उसको भी सूली पे लटकाना चाहिए। कोई सहाबी रसूल की तौहीन करे तो उसको भी सूली पे लटकाना चाहिए। जब इनको लटकाएंगे ना तो इनको पता चलेगा, आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, ये सब हमारे बड़े हैं, हम सब की उनकी मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी अजमत के कायल हैं। एक आंख का नूर सहाबा है, दूसरी आंख का नूर कौन है? जोर से बोलो यार, अहले बैत हैं। सहाबा की गुस्ताखी भी हमसे बर्दाश्त नहीं, अहले बैत की गुस्ताखी भी हमसे बर्दाश्त नहीं। सहाबा की गुस्ताखी करेगा वो भी काफिर है, और जो अहले बैत की गुस्ताखी करेगा वो भी, जोर से बोलो जरा, काफिर है। और हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पे अमल की तौफीक